بچوں، آج 8th کلاس کے لیے ہمارا موضوع ہے گوتم بدھ۔ پہلے ہم اس سبق کے جو الفاظ مانے ہیں آپ کے سامنے میں ان کی نمونے کی پڑھائی کروں گا، بلند خوانی کروں گا، تاکہ آپ کو یہ سبق سمجھنے میں بعد میں آسانی ہو جائے گی۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے ہم سبق پڑھتے ہیں اور آخر پر الفاظ، لیکن جہاں تک میرے تجربے کا تعلق ہے یہ اتنا فائدہ مند نہیں ہے۔ کاش یہ الفاظ سبق کے پہلے ہوتے، پھر بعد میں سبق ہوتا، لیکن ہم یہ اسباق کے پیچھے رکھتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ اس میں یہ موزون رہتا اگر یہ الفاظ پہلے ہوتے، تاکہ بچے پہلے الفاظ پڑھتے پھر سبق پڑھتے تو ان کو سبق سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی۔ پرتعیش، عیش عشرت سے بھرپور، ناز و نعم والی، کھوگر، عادی، قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، بے کل، بے قرار، بے سکون، بے چین، بے آرام، اہل ثروت، دولت مند، مالدار، نو مولود، نیا بچہ، نیا پیدا ہوا بچہ، مورا، خالی، یوگی، مذہبی ورزش کرنے والا، یوگ کرنے والا، یعنی یوگی مذہبی ورزش کرنے والا۔ جیسے ہماری مذہبی ورزش کیا ہے؟ ہماری مذہبی ورزش بھی ہے، نماز ہے ہماری۔ سنیاسی، فقیر، جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو۔ اذیتیں، تکالیف، اذیت کی جمع۔ ابہام، صاف صاف بیان نہ کرنا، ادب میں ایک صنف کا نام۔ ریاضت، مشقت، محنت۔ خلوت، اکیلا پن، تنہائی۔ استغراق، کسی خیال میں ڈوب جانا، خدا کی یاد میں محو ہو جانا، اسے استغراق بولتے ہیں۔ عظیم الجثہ، عظیم الجثہ ہو گیا بہت بڑا، جسیم، قداور، چیستان، پہلی، موما، منکشف، کھل جانا، ظاہر ہونا۔ پیارے بچوں، آج آدھے ہی الفاظ ہم پڑھتے ہیں، لہذا ہم کل دوسرا حصہ اس کا پڑھنا ہے اور پھر کل ہم یہ الفاظ پڑھیں گے جو ہمارے الفاظ باقی رہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کے بانی ہیں جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا، جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے، کپل وستو۔ سدھارتھ، جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کے موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنے ہم عمر ماموزاد بہن سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کا کھوگر نہیں ہوئے۔ وہ بے کل رہتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا، یعنی وہ بے کل رہتے تھے۔ وہ بے کل سے مراد ہے بے قرار، بے سکون، بے چین، بے آرام رہتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں یعنی مشکلات میں گرے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اہل ثروت یعنی امیر لوگ، دولت مند، مالدار لوگ بھی اکثر مایوس اور خوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخرکار مر جاتا ہے۔ صدارت نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے بلاخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہے، مہرا ہو اور دائمی مسرت حاصل ہو، یعنی جو ان مشکلات سے خالی ہو اور دائمی مسرت کی حامل ہو، یعنی ہمیشہ وہ زندگی جس میں ہمیشہ انسان کو خوشیاں ہی خوشیاں نصیب ہوں۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا، یعنی نئے جنم ہوئے بچے کو اور اپنی بیوی کو دنیاوی آسائش کو ترک کر دیا، یعنی اپنے محل عیش عشرت کو قربان کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کی غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کئی سال وہ فاقہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرتے رہے۔
آخر کار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور پھاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا استغراق ہو گیا۔ انہوں نے کافی غور و خوض کیا، خدا کی یاد میں محو ہو گئے بہت گہرائی کے ساتھ۔ آخر کار اسے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اس لیے ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکے۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغراق کیا، غور و خوض کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، انہیں بہت بڑے پیڑ کے نیچے بہت ہی جو تناور پیڑ تھا انجیر کا، اس کے نیچے بیٹھے تھے، انہیں اس چیستہ کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ یعنی اس چیستہ ہو گیا پہلی موما، تو انہیں جو موما تھا پہلی ان کے نظر میں تھی، انہیں اس چیستہ کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ صدارت نے تمام رات تفکر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا، اور وہ یہ کہ اب بدھ بن گئے، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ 483 عیسوی قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے، بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہی۔ پیارے بچوں، آج اتنا ہی ہے، کل اس کا دوسرا حصہ پڑھیں۔